حضرت امام حسین بچوں سمیت کربلا کی سرزمین پر پہنچے۔ یزید کی فوج نے ان کا راستہ روکا، پانی بند کر دیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ حضرت زینب نے بھائی حسین سے پوچھا، بھائی آپ حق پر ہیں، پھر کیوں رک گئے؟ امام حسین رو پڑے اور فرمایا، بہن میں رک جاتا، مگر رات کو نانا مصطفیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا، حسین اگر تم آج رک گئے تو قیامت تک لوگ حق کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ لوگ کہیں گے جب حسین نے حق کا علم چھوڑ دیا تو ہم بھی چھوڑ دیں۔ یزید کی فوج نے امام حسین کو خط لکھا کہ یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین نے فرمایا، زمین اللہ کی ہے، جس کا دل چاہے یہاں قیام کرے۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پوری رات عبادت میں گزاری۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن تک آل رسول پانی سے محروم رہے۔ امام حسین کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حضرت علی اصغر سب پیاسے شہید ہوئے۔ حضرت ابو الفضل عباس نے پانی لانے کی کوشش کی لیکن بازو قلم کر دیے گئے۔ حضرت علی اکبر جب شہید ہوئے تو امام حسین نے فرمایا، کاش میرے بزرگ حضرت ابراہیم ہوتے، دیکھتے میں اپنے بیٹے کی قربانی کھلی آنکھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر کو جب امام حسین نے خیمے سے لے کر نکلے تو دشمن نے ان کے گلے پہ تیر مارا اور 6 ماہ کا معصوم بچہ بھی شہید ہو گیا۔ امام حسین نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر آخری سلام کیا اور فرمایا، بہن زینب میں اللہ کے حوالے، گھر تمہارے حوالے۔ جب امام حسین شہید ہوئے ان کا سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا۔ ان کے اہل خانہ کو قید کر کے یزید کے دربار لے جایا گیا۔ حضرت زینب نے دربار میں یزید کو للکار کر کہا، اے یزید تو سمجھتا ہے کہ ہمیں ذلیل کر دیا؟ نہیں، اللہ کی قسم تو ذلیل ہوا، ہم سرخرو ہوئے، ہمارے بھائی کا ذکر رہتی دنیا تک زندہ رہے گا۔ امام حسین نے ہمیں یہ سبق دیا کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرو، چاہے تمہیں جان دینی پڑے۔ امام حسین کی قربانی ہمیں بتاتی ہے کہ دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر یزید جیسے ظالم کے سامنے جھکا نہیں جا سکتا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم حسینی کہلائیں تو ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، امام حسین کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ امام حسین